اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم مسلمان بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور اس کے علاوہ دنیا کی وہ تمام چیزیں جو ہمارے نزدیک محبوب ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی اولاد، اپنے والدین اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا ایمان کامل کے لیے شرط ہے۔ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزوں سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ حالیہ دنوں میں فرانس میں سرکاری سطح پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے، اور اس کو اظہار رائے کی آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خود ساختہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنا دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے کی ایسی ناپاک کوشش ہے جو ہر مذہب میں، ہر دین کے ماننے والوں میں، عقل مند لوگوں کے نزدیک انتہائی قابل مذمت ہے۔ مسلمان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا طرز عمل مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور کیا لائحہ عمل مسلمانوں کا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں چند تجاویز آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، دنیا بھر کے تمام مسلم ممالک کے سیاسی رہنماؤں کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس گستاخی کے خلاف بھرپور اور مؤثر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اس کی شکایت درج کرانی چاہیے، اور اس بات پر زور دینا چاہیے کہ اس طرح کی ناپاک حرکتیں کسی بھی مذہب میں روا نہیں سمجھی جا سکتی۔ پس جو لوگ اس طرح کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر لگام لگایا جائے۔ نمبر 2، تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ فرانس سے سفارتی تعلقات بالکلیہ ختم کر دیں، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر سفارت کا شعبہ باہمی رواداری کے قیام کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے باشندوں کی دشمنی اور ان کی دل آزاری پر اتر آئے، ان کو تکلیف پہنچائے اور اس طرح باہمی رواداری کی دھجیاں اڑانے لگے،
تو دوسری جانب سے بھی تعلقات کسی صورت برقرار نہیں رکھے جا سکتے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو چاہیے کہ فرانس سے معاشی اور اقتصادی تعلقات بھی بالکل ختم کر دیں۔ فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کو شائع کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو انتہائی تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس وجہ سے کہ فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی ہے اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر مسلمان اپنے اقتصادی تعلقات ان سے بالکلیہ ختم کر لیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان انشاءاللہ بھوکے پیاسے تو نہیں مریں گے، اور اگر بالفرض بھوکا پیاسا مرنا بھی پڑا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھوکے پیاسے بھی مر جائیں گے، لیکن کسی ایسے ملک سے اقتصادی تعلقات کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے جو ملک سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے اور شائع کرے۔ نمبر 4، مسلمان تاجر جن کے فرانس سے تجارتی تعلقات ہیں، تو چونکہ تجارت بھی بین الاقوامی سطح پر تعلقات کا مضبوط ترین ذریعہ ہے، اس لیے مسلمان تاجر لوگوں کو چاہیے کہ فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر دیں۔ اس طرز عمل سے فرانس کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی سبق ملے گا اور آئندہ کوئی بھی ملک اس طرح کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ مسلمان تاجر لوگ یاد رکھیں کہ ہماری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانی ہے۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنا عارضی نفع نہیں چھوڑ سکتے؟ نفع کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے ہمارے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو ہم اپنی جان تک کو قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے بالخصوص مسلمان تاجروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کریں، مکمل بائیکاٹ کریں۔ نمبر 5، اس موقع پر عام لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ عوام کا احتجاج سب سے مؤثر احتجاج ہوتا ہے۔ عوام جن کے پاس کوئی سرکاری یا غیر سرکاری پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ اسی طرح کسی دکان یا مارکیٹ سے فرانس کی مصنوعات نہ خریدیں، ان کی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا گھر، سب کچھ فدا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم فرانس کی مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ ہاں، ایسا احتجاج ہرگز نہ کریں جس سے سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان ہو۔ ایسا احتجاج ہرگز نہ کریں جس سے کسی کی جان کو نقصان پہنچے، جس سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچے۔ احتجاج کی آڑ میں مکانوں کو تباہ نہ کریں۔ احتجاج کی آڑ میں روڈ بلاک بالکل نہ کریں۔ احتجاج کی آڑ میں اپنے جذبات کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہاں، ایسے گستاخوں کو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے یہ احساس ضرور دلا دیں کہ اس مسئلے پر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی صلح نہیں کر سکتا، اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی آنچ آئی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل محبت نصیب فرمائے۔